اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ہو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے آئی ہوں کہ جس کو آپ کریں گے تو آپ اپنے نصیب کی لکیروں کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس کو کریں گے تو آپ کی وہ حاجات پوری ہوں گی جو آپ نے سوچی بھی نہیں تھی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، وہ حاجات آپ کی پوری ہوں گی۔ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں صلاۃ کن فیکن کی۔ سب جانتے ہیں کہ کن فیکن کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کسی چیز کے کرنے کے لیے تو وہ انہیں کہتے ہیں کن، اور فرشتے فیکن کہتے ہیں، مطلب اس حکم کو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مانے اگر آپ صلاۃ کن فیکن پڑھتے ہیں نا تو آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، خوشیاں آپ کے گھر کا دروازہ دیکھ لیتی ہیں، مطلب اور غم پریشانیاں ایسے جیسے کوسوں دور چلی جاتی ہیں آپ کے گھر سے۔ اور یہ آپ اپنے ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام مطلب اتنا انتہائی مشکل ہے کہ آپ جسے ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، جسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہاڑ جتنی ہے یا اس سے بھی کہیں بڑی ہے، تو وہ اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو جب آپ اپنی اس صلاۃ کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے تو وہ دیکھیے گا کہ کتنی جلدی آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اب میں بتاتی ہوں کہ یہ صلاۃ کیا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل ہے۔ آپ نے اس کو ویسے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ رمضان ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ساری رات جاگتے ہی ہیں، تو تہجد کا ٹائم میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ تہجد کے ٹائم اگر پڑھیں تو زیادہ بیسٹ ہے، ورنہ آپ کسی بھی ٹائم اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے صلاۃ کن فیکن کے نام سے اس کی نیت کرنی ہے حاجت کی۔ پھر اس کے اندر آپ نے پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ کافرون جو ہے اس کو 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور باقی نماز جو جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام پھیر لینی ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کے آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے 10 دفعہ، پھر اس کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ہو، اس کو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، اس کو بھی 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، اس کو بھی آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ ساری جو بھی پڑھنا ہے اپنے سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے۔ اور پھر سجدے میں پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں پہ گڑ گڑا کے رو کے کوشش کریں کہ آپ کو رونا آئے تو بہتر ہے، ورنہ اگر نہیں بھی تو اپنے گڑ گڑا کے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم بھکاری بن کے، اپنے محتاج بن کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی اس حاجت کے لیے جس کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو دیکھیے گا کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور سجدے میں ہی دعا مانگ کے آپ نے پھر اٹھ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یقین مانیں اگر آپ یہ نفل پڑھتے ہیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن وہ آپ کی پوری ہوگی اگر آپ یہ نفل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا آپ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات، اگر آپ اس کو سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لمبا سجدہ نہیں کر سکتے، تو آپ جو پڑھنا ہے وہ 10 دفعہ وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ کے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اپنی ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ میں اس رمضان میں عہد کیا کہ میں دوسروں کے لیے دعا کروں گی، اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ کروں گی، اللہ کے دوسری بندوں کے لیے زیادہ دعا کروں گی۔ تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 100 رکعت نماز صلاۃ کن فیکن کی نیت کی ہے، تو جو میں اس رمضان میں کوشش کروں گی اس کو پورا کرنے کی انشاءاللہ۔ تو میں نے وہ پڑھ رہی ہوں،
تو ویسے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ خود اپنے لیے پڑھیں، کیونکہ جو انسان خود اپنے لیے دعا کر سکتا ہے وہ شاید دوسرا نہ کرے۔ کرتے تو ہیں دوسرے بھی، اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، جن کی زندگیاں ہی وقف دوسروں کے لیے ہیں۔ وہ اپنے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگتے، وہ اپنے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے لیے مانگتے ہیں۔ تو میں بھی پہلے تو یہی آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے لیے خود دعا مانگے، خود پڑھ کے مانگے۔ لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی پریشانی میں ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، تو میں چونکہ آپ سب لوگوں کے لیے ہی کر رہی ہوں، تو آپ میری اس نیت کو سمجھے، اس میں کہ میری صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرے، اور کیونکہ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ لوگ پریشان ہیں، لیکن جب اب میں میسیج سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پریشان ہیں۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ اگر میرے کچھ پڑھنے سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جب اپنے لیے مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی مانگنی چاہیے دعا۔ تو میں اس چیز کو مد نظر رکھ کے کرتی ہوں کہ کہتے ہیں جب دوسروں کے لیے مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کہ اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں، اگر یہ دوسروں کے لیے کرتا ہے کوئی تو اللہ اس بندے کی طرف زیادہ نظر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دیتا ہے کہ اس کو اپنے علاوہ میرے بندوں کی فکر ہے۔ تو صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں کہتی ہوں کہ جب میں دوسروں کے لیے مانگوں گی تو اللہ وہ چیز پہلے مجھے دے گا پھر دوسروں کو دے گا۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے چیز مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے اسے دے، تو اللہ کہتا ہے پہلے میں اس کو دوں گا جو مانگ رہا ہے، پھر اس کو دوں گا جس کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو میں اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں یہ جو نفل پڑھ رہی ہوں صلاۃ کن کے لیے میں نے جو نیت کی ہے، تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں تو مجھے کمنٹس میں آگے اپنا نام اور مقصد کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے آپ کے لیے دعا کریں، تو میں آپ کو 100% کہتی ہوں کہ میں اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات کے اوپر، اپنے اوپر تو نہیں ہے، میں تو بہت گنہگار ہوں، شاید میرے سے بڑھ کے گنہگار کوئی بھی نہ ہو، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت پہ یقین ہے کہ وہ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یقین مانیے گا مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کہ کوئی پتہ نہیں قبولیت کا وقت ہے، کوئی پتہ نہیں جس ٹائم میں مانگوں وہی قبولیت کا وقت ہو، کوئی پتہ نہیں جس ٹائم آپ دعا مانگے وہ قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتی کہ میں کر رہی ہوں، میں کہتی ہوں آپ لوگ بھی دوسروں کے لیے کیا کریں، اپنی دعاؤں کو بڑا کریں۔ ایک چھوٹی دعا ہے، ایک بڑی دعا ہے، آپ یقیناً مانگتے ہوں گے، لیکن اگر نہیں مانگتے تو مانگنا شروع کر دیں۔ یہ میرا ماننا ہے، اور میں نے بے انتہا دفعہ اس چیز کو آزمایا ہے کہ جو چیز آپ دوسرے کے لیے مانگتے ہو پہلے وہ آپ کو ملتی ہے، پھر وہ جس کے لیے مانگتے ہیں پھر اس کو ملتی ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تو پھر مجھے کمنٹس میں لکھیے گا، اور اپنا نام اور ساتھ میں جس مقصد کے لیے کہتے ہیں۔ میں جب بھی روزانہ الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ تہجد کے ٹائم اس پڑھوں نفل، تو میں روزانہ آپ کے لیے دعا کروں گی آپ کا نام لے کے۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لے۔ یہ تو اس رحمان کے اوپر ہے کہ وہ کس کی دعا کو جلدی قبول کرے۔ ہم بندوں کا تو کام ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کی آگے اس کے ہے کہ وہ کب اور کس کی قبول کرتا ہے۔ ہمیں اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اس لیے میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، آپ بھی مجھ گنہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی پھر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔